ہر وہ بندہ جس کی ہو جائے طبیعت مہمان آنے کی وجہ سے ملول خفا، تو عزو آزارت خدا و ہم رسول، اس سے ناراض ہے اللہ اور اس کا رسول بھی۔ بس یہ مہمان کے آنے کی وجہ سے جو ملالت اس کی طبع میں آ گئی ہے نا، تو اسی کو سمجھنا چاہیے کہ میرے سے اللہ اور اللہ کا رسول نہ، ملالت اس کی ہے۔ میں بندئی کو خدمت مہمان کنت، بندئی کو وہ بندہ، بندئی کو وہ بندہ خدمت مہمان کند جو مہمان کی خدمت کرتا ہے، خویش را شائستہ رحمان کند، اپنے آپ کو لائق بناتا ہے رحمان کی رحمت کا، اپنے آپ کو لائق بناتا ہے رحمان کی رحمت کا۔ بخیر مولانا سے بخیر اچھا خویش را شاید خویش را شائستہ رحمان کند، تو وہ اپنے آپ کو رحمان کی رحمت کا لائق بناتا ہے، رحمان کی رحمت کا لائق بناتا ہے۔ ہر کے مہمان را بروئی تازہ دید، ہر وہ بندہ جو مہمان کو بروئی تازہ دید، تازہ چہرے کے ساتھ دیکھا۔ کیا مطلب؟ مہمان آیا تو مہمان کا کھلے چہرے کے ساتھ، تازہ چہرے کے ساتھ استقبال کیا۔ جب مہمان آیا تو ماتھے کو ایسا نہیں کیا، بلکہ تازہ چہرے کے ساتھ اس کو دیکھا، میں نے اس کا استقبال کیا، اس کو ملا تازہ چہرے کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی؟ از خدا الطاف بے انداز دی، تو اللہ کی طرف سے الطاف لطف کی جمع ہے، مہربانیاں بے اندازہ بے شمار دیکھے گا اللہ کی طرف سے، گویا کہ اس نے مہربانیاں بے شمار دیکھی ہیں۔ مہمان کو جب ایسا کھلے چہرے سے ملا تو سمجھو باری تعالیٰ کی مہربانیاں اس کے اوپر بہت زیادہ بے شمار ہو گئی۔ ایک مولانا صاحب آئے، ایک ہمارے لیے بھی بات کرتے ہیں، ایک مہمان آتا ہے بے شمار، از خدا الطاف بے انداز دی۔ آئی سمجھ؟ بابا پٹھان ہے نا، پٹھان لوگ جو ہیں یہ مہمان دوست ہوتے ہیں نا بڑے۔ از تکلف دور باشے میزبان، اب میزبان کو نصیحت کرتا ہے کہ تو کہیں وہ ایسا نہ ہو نا، ایک میزبان کا تو اس کے گھر میں شیخ سعدی صاحب مہمان بنے نا، تو اس نے چوزے کو ذبح کیا مہمان کے لیے، شیخ سعدی کے سامنے جب رکھا تو مشہور روایت ہے، واللہ والا معافی سب کیا ہے لیکن بزرگوں سے سنی ہے۔ کہتے شیخ سعدی نے جب کھانے لگے تو کہنے لگے افسوس افسوس دعوت شیراز۔ تو میزبان نے سمجھا یار یہ دعوت شیراز کے لیے بہت بڑی ایک قیمتی چیز ہوگی نا، اس میں کوئی مہمان کے لیے بڑی قیمتی چیز۔ تو مہمان نے دوسرے ٹائم میں بکری کو ذبح کر دیا، بکری کے بچے کو، دمبے کی گوشت کا کیا نام ہوتا ہے، بکرے کا بچہ، بکری کو ذبح کر دیا۔ شیخ سعدی کے سامنے پھر گوشت بھون کر رکھ دیا، وہ کہتے ہیں ہاں دعوت شیراز۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ دعوت شیراز یہ بکرے سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے۔ دوسرے وقت اس نے دمبا ذبح کر دیا، پھر شیخ سعدی کہے ہائے دعوت شیراز۔ تیسرے وقت میں اس نے بیل کو ذبح کر دیا، پھر شیخ سعدی کہے ہائے دعوت شیراز۔ آخر کار
شیخ سعید سے بہت 3-4 دن گزار کر اس کا گھر تو صاف ہو گیا. تو شیخ سعید صاحب تو اپنی جگہ گئے. اب میزبان جو تھا اس کو دل میں تھا کہ یہ دعوت شیراز کو تو کبھی کھانا چاہیے. عجیب چیز دل میں ٹھانی میزبان نے کہ یار یہ شیخ سعدی کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ دعوت شیراز کھا لے. شیخ سعدی کے پاس گئے تو وہ خشک رک کے دوسرے ٹائم کی روٹی کے ٹکڑے اور کچھ لسی وہ لا کر رکھ میزبان نے کہا یہ تو اس نے خشک روٹی لسی رکھ. شیخ سعدی سے پوچھا کہ جناب وہ دعوت شیراز یہ ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہی دعوت شیراز. کہتے ہاں یہ دعوت شیراز ہے, یہ روکھی روٹیاں ہیں نا, یہ دعوت شیراز. کہنے لگا وہ میں اتنے اپنے گھر کو میں نے صاف کروایا آپ سے, تو آپ اس کا ارمان کر رہے تھے. کہتے ہاں یہی تو بات ہے نا بھائی, میں تمہارے گھر میں 5 دن رہا تو تمہارا گھر صاف ہو گیا. تم میرے پاس عمر بھر کھڑے رہو, عمر بھر, تو مجھے کوئی تنگی نہیں ہوگی, کیونکہ جو میں کھاتا ہوں تجھے کھلاتا ہوں, تو مجھے کیا تنگی ہوگی. تو یہ ہے وہ دعوت شیراز. ہاں کہ بھائی اس لیے بابا فرماتے کہ از تکلف دور باشے میزبان, تکلفات سے دور رہو اے میزبان. میزبانی کرنے والے تکلف نہ کرو, جو حاضر ہے مہمان کے سامنے پیش کرو. تا گرانی نبودت از مہمان, تاکہ تجھے گرانی نہ ہو, تکلیف نہ ہو مہمان سے. کیونکہ تکلفات کرو گے تو 1 دن کرو گے, 2 دن کرو گے, مہمان اگر آ کر بیٹھ گیا 2, 4, 10, 15, 20 دن تو تمہارا تو گھر صاف ہو جائے گا اسی, تاکہ تمہیں گرانی نہ ہو, تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو. ہاں مہمان کی وجہ سے تکلفات نہ کرو. مہمان را اے پسر اعزاز کن, مہمان کو اے بیٹے اعزاز کن, اس کی عزت کر, اس کی تقریم کر, اس کی عزت کر. گر بود کافر برو درباز کن, اگرچہ مہمان تیرا کافر بھی ہو نا, اس کے لیے بھی درباز کن, اپنا دروازہ کھول. پر دروازہ بند, کافر بھی آ جائے مہمان تو اس کا بھی حق ہے کہ حضور نے فرمایا وَإِنَّ لِلضَّيْفِ عَلَيْكَ حق, کہ تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق. چلو بس کرو.